السلام علیکم۔ 622 سال تک دنیا کے 3 براعظموں پر حکومت کرنے والی مسلمانوں کی عظیم ترین سلطنت اوٹومن ایمپائر یعنی سلطنت عثمانیہ کیسے وجود میں آئی؟ وہ علاقہ جہاں سے سلطنت عثمانیہ کی شروعات ہوئی تھی، وہاں پر اس سے پہلے کون حکومت کرتا تھا؟ کیسے زمین کے ایک چھوٹے سے ٹکڑے سے شروع ہونے والی سلطنت عثمانیہ نے دنیا کے 3 براعظموں کو فتح کیا؟ 20ویں صدی کے آغاز میں کون سے ایسے واقعات ہوئے جن کی وجہ سے سلطنت عثمانیہ کا مکمل طور پر خاتمہ کرنے کے بعد ماڈرن ترکی کی بنیاد رکھی گئی؟ دوستو، ترکی ایک ایسا ملک ہے جو براعظم ایشیا اور یورپ دونوں میں آتا ہے۔ ترکی کا وہ حصہ جو براعظم ایشیا میں آتا ہے، صدیوں پہلے اس حصے کو اناطولیہ کے نام سے جانا جاتا تھا۔ 11ویں صدی کے آغاز میں وسطی ایشیا سے مسلمانوں کے ایک گروہ نے ہجرت کرنے کے بعد اناطولیہ میں اپنی ایک سلطنت کی بنیاد رکھی جسے سلجوقی سلطنت کا نام دیا گیا۔ اس سلطنت میں الپ ارسلان اور ملک شاہ جیسے شیروں نے جنم لیا جنہوں نے شام، ایران اور فلسطین کے علاقوں کو فتح کیا۔ 13ویں صدی کے آغاز میں اپنے خلاف ہونے والی بغاوتوں کی وجہ سے یہ سلطنت صرف اناطولیہ تک محدود ہو کر رہ گئی تھی۔ 1230 میں خوارزم شاہی سلطنت سے جنگ ہارنے کے بعد سلجوقی سلطنت اور زیادہ کمزور ہو گئی اور بالآخر 1243 میں منگولوں کے ہاتھوں اس سلطنت کی خود مختاری مکمل طور پر ختم کر دی گئی، جس کے بعد یہ سلطنت منگولوں کے صوبے کے طور پر کام کرتی رہی۔ اناطولیہ کے زیادہ تر حصے پر منگولوں کے قبضے کے بعد اس خطے میں بہت ساری چھوٹی چھوٹی سلطنتیں ابھری، جن میں سے ایک کی قیادت ارطغرل غازی کے بیٹے عثمان غازی کر رہے تھے۔ 1299 اور 1300 کے درمیان شمال مغربی اناطولیہ میں بازنطینیوں کے خلاف مسلسل جنگ کرتے ہوئے عثمان غازی نے ایک باقاعدہ سلطنت کی بنیاد رکھی جسے اوٹومن ایمپائر یعنی سلطنت عثمانیہ کا نام دیا گیا۔ دوستو، بازنطینی سلطنت عیسائیوں کی مشہور ترین سلطنت رومن ایمپائر کا حصہ تھی۔ اس سلطنت کی بنیاد 395 عیسوی میں رکھی گئی تھی جو 1000 سال سے زیادہ تک قائم رہی، اور 1453 میں سلطنت عثمانیہ کے ہاتھوں اس سلطنت کا مکمل طور پر خاتمہ کیا گیا۔ سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھنے کے بعد عثمان غازی اور ان کے ساتھیوں کے پاس مختلف شہروں کا محاصرہ کرنے کے لیے مؤثر ترین آلات موجود نہیں تھے، جس کی وجہ سے وہ بازنطینی سلطنت کے بڑے شہروں پر قبضہ کرنے سے قاصر تھے۔ 1324 میں عثمان غازی کے بیٹے اورحان نے سلطنت کا نظام سنبھالا اور برسا شہر کو فتح کیا جو آج بھی ترکی میں اسی نام سے موجود ہے۔ اس شہر پر قبضہ کرنے کے بعد اورحان نے ایک مؤثر اور منظم ترین آرمی کی بنیاد رکھی۔ جلد ہی اورحان نے بازنطینیوں کے باقی شہروں پر بھی قبضہ کر لیا جن میں ازمٹ اور اسکوڈار شامل تھے، اور یوں سلطنت عثمانیہ کی فتوحات کا سلسلہ مزید بڑھتا چلا گیا۔ 1345 میں عثمانی فوجیں یورپ میں داخل ہوئیں۔ عثمانی فوج کے مختلف حصے گیلیپولی کے راستے تھریس جانے لگے۔ دوستو، گیلیپولی کا علاقہ آج کے یورپین ترکی کا حصہ ہے اور تھریس کا علاقہ ترکی، یونان اور بلغاریہ میں تقسیم ہو چکا ہے۔ ان علاقوں میں کی گئی جنگوں کے نتیجے میں ملنے والے مال غنیمت سے سلطنت عثمانیہ اور زیادہ مضبوط ہوتی چلی گئی۔ 1360 میں اورحان کی وفات کے بعد اس کے بیٹے مراد اول نے سلطنت کا نظام سنبھالا۔ مراد اول ہی وہ پہلا بادشاہ تھا جس نے گیلیپولی کو باقاعدہ استعمال کر کے یورپ میں مستقل فتوحات حاصل کی۔ 1361 میں مراد نے بازنطینی سلطنت کے شہر ایڈریانوپل کو فتح کرنے کے بعد اس کا نام ایڈرن رکھ دیا اور اسے سلطنت عثمانیہ کا نیا دارالحکومت بنا دیا۔ 1363 میں مراد نے فلپوپولس پر قبضہ کر لیا جو آج بھی بلغاریہ کا ایک شہر ہے۔ مراد نے بازنطینی سلطنت کے دارالحکومت قسطنطنیہ کے اناج اور ٹیکس کے ذرائع کو کنٹرول کرنے کے بعد بازنطینی سلطنت کے بادشاہ کو عثمانی سلطنت کی حکومت تسلیم کرنے پر مجبور کیا۔ 1389 میں کوسوو کی جنگ کی شروعات ہوئی جس کے نتیجے میں مراد اول کی وفات ہو گئی۔ یہ جنگ سلطنت عثمانیہ اور سربیا کے درمیان لڑی گئی تھی۔ اس جنگ کے نتیجے میں سلطنت عثمانیہ نے فتح حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ بازنطینی سلطنت کا مکمل گھیراؤ کر لیا۔ مراد اول کے بعد اس کے بیٹے بایزید اول نے سلطنت کا نظام سنبھالا
لیکن وہ مزید یورپی فتوحات حاصل کرنے میں ناکام رہا۔ 1402 میں بایزید اول کے بادشاہ بننے کے تقریباً 13 سال بعد بیٹل آف انقرہ یعنی انقرہ کی جنگ کی شروعات ہوئی۔ یہ جنگ سلطنت عثمانیہ اور تیمور کے درمیان لڑی گئی تھی۔ دوستو، تیمور برلاس قبیلے کا ایک رکن تھا جس کا تعلق منگولوں سے تھا۔ اس جنگ کے نتیجے میں سلطنت عثمانیہ کو بری طرح سے شکست ہوئی، جس کے بعد یہ اندازہ لگایا جا رہا تھا کہ کچھ ہی عرصے میں سلطنت عثمانیہ مکمل طور پر ختم ہو جائے گی۔ سلطنت عثمانیہ کا بادشاہ بایزید اول پکڑا گیا اور اسے ایک ٹرافی کی طرح سونے کے پنجرے میں قید کر دیا گیا۔ 1403 میں قید کے دوران ہی بایزید اول کی وفات ہوئی۔ 1405 میں تیمور کی وفات کے بعد اس کی سلطنت تیزی سے زوال پذیر ہوئی، لیکن عثمانی سلطنت کے لیے یہ زوال صرف عارضی تھا۔ 1444 میں محمد دوم کے بادشاہ بننے کے بعد سلطنت عثمانیہ ایک دفعہ پھر اپنے عروج پر پہنچی اور دوبارہ فتوحات کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ محمد دوم ہی وہ بادشاہ تھا جس نے 1453 میں 1000 سال سے زائد حکومت کرنے والی بازنطینی سلطنت کا مکمل طور پر خاتمہ کرنے کے بعد اس سلطنت کے دارالحکومت قسطنطنیہ کو سلطنت عثمانیہ کا نیا دارالحکومت بنایا اور اس شہر کا نام تبدیل کر کے استنبول رکھ دیا۔ 1481 میں محمد دوم کی وفات کے بعد اس کے بیٹے بایزید دوم نے سلطنت کا نظام سنبھالا اور مزید یورپی فتوحات حاصل کی۔ 1517 میں بایزید دوم کے بیٹے سلیم اول کی حکومت میں شام، مصر، فلسطین اور عرب کے علاقوں کو فتح کیا گیا۔ 1520 سے لے کر 1566 تک یہ وہ دور تھا جب سلطنت عثمانیہ اپنے عروج کی بلندیوں پر تھی۔ یہ دور سلیم اول کے بیٹے سلیمان کا تھا۔ اس دور میں فتوحات حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ بہت ساری تعمیرات کی گئیں، جن میں مساجد، پلیں اور آبی گزرگاہیں وغیرہ شامل تھیں۔ 17ویں اور 18ویں صدی کے دوران یورپ میں انڈسٹریل ریولوشن آئی، جس کے بعد سلطنت عثمانیہ کا زوال شروع ہو گیا۔ دوستو، سلطنت عثمانیہ ایک ایسی سلطنت تھی جس کی معیشت کا زیادہ تر حصہ کسانوں اور زراعت پر مشتمل تھا، لیکن اس دور میں یورپ میں فیکٹریاں اور کارخانے لگ رہے تھے، جس کی وجہ سے سلطنت عثمانیہ کی معیشت دن بدن کمزور ہوتی چلی گئی۔ پوری سلطنت میں صرف 5 سے 10% افراد ایسے تھے جو پڑھنا لکھنا جانتے تھے، اور اسی وجہ سے اس سلطنت کے پاس اچھے ڈاکٹرز، انجینئرز اور آفیسرز کی کمی تھی۔ 1683 میں سلطنت عثمانیہ اور رومی سلطنت کے درمیان ویانا کی جنگ کی شروعات ہوئی۔ یہ جنگ ویانا شہر پر قبضہ کرنے کے لیے لڑی گئی تھی، جو آج بھی آسٹریا کا ایک شہر ہے۔ اس جنگ میں سلطنت عثمانیہ کو بری طرح سے شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ 20ویں صدی کے آغاز میں کچھ ایسے واقعات ہوئے جن کی وجہ سے سلطنت عثمانیہ مکمل طور پر ختم ہو گئی۔ 1912 اور 13 کے درمیان سلطنت عثمانیہ اور بالکنز کے درمیان جنگ لڑی گئی۔ دوستو، بالکنز جنوب مشرقی یورپ میں موجود ریاستوں کو کہا جاتا ہے۔ اس جنگ میں بھی سلطنت عثمانیہ کو شکست کا سامنا کرنا پڑا اور بہت ساری ریاستوں نے سلطنت عثمانیہ سے علیحدگی اختیار کر لی۔ 1914 میں جب جنگ عظیم اول کی ابتدا ہوئی تو سلطنت عثمانیہ نے اس جنگ میں اتحادی قوتوں کے خلاف جرمنی کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا۔ سلطنت عثمانیہ کے پاس نہ تو بہت زیادہ فیکٹریز تھیں اور نہ ہی جدید اسلحہ بنانے کے کارخانے، اور اسی وجہ سے 1918 میں جرمنی کے جنگ ہارنے کے ساتھ ساتھ سلطنت عثمانیہ کو بھی بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑا، اور سلطنت عثمانیہ کے بہت سارے حصوں پر اتحادی قوتوں نے اپنا قبضہ جما لیا۔ 10 اگست 1920 میں سلطنت عثمانیہ اور اتحادی قوتوں کے درمیان ایک امن معاہدہ طے پایا، جسے معاہدہ سیورے کا نام دیا گیا۔ اس معاہدے کے تحت آرمینیا اور حجاز کو آزاد ملک قرار دیا گیا۔ دوستو، حجاز موجودہ سعودی عرب کا علاقہ ہے، جس میں مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ بھی شامل ہیں۔ اس کے علاوہ عراق اور فلسطین کے علاقے برطانیہ کے اور شام اور لبنان کے علاقے فرانس کے حوالے کر دیے گئے، لیکن ترکی کی جمہوری تحریک نے اس معاہدے کو مسترد کر دیا۔ اس تحریک کی قیادت عثمانی دور کا فوجی سپہ سالار مصطفیٰ کمال کر رہا تھا۔ اس معاہدے کے بعد اس تحریک نے جنگ آزادی کا اعلان کر دیا۔ جنگ آزادی میں کامیابی حاصل کرنے کے بعد
اس تحریک نے نومبر 1922 میں سلطنت عثمانیہ کے خاتمے کا باضابطہ اعلان کر دیا اور یوں اس معاہدے کو ترکی کے حق میں مسترد کر دیا گیا۔ جولائی 1923 میں سوئٹزرلینڈ کے شہر لوزان میں معاہدہ لوزان طے پایا، جس کے تحت ترکی، یونان اور بلغاریہ کی سرحدوں کا تعین کر دیا گیا اور ترکی کو عالمی سطح پر تسلیم کر لیا گیا، اور یوں 29 نومبر 1923 میں ترکی ایک آزاد ریاست کے طور پر وجود میں آئی اور مصطفیٰ کمال کو اس کا پہلا صدر بنا دیا گیا۔ امید ہے آپ کو یہ تاریخی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ تھینک یو سو مچ۔